बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज किसान इत्तेहाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से कुछ ज़रूरी बातें करनी और साथ में ज़िक्र होगा इक़्तिसादी सर्वे का। ये दोनों मौजू साथ मिले हुए हैं। और फिर एक दिलचस्प खबर है कि पेजा डकैत दोबारा से मैदान सियासत में सरगर्म हो गया है। इसका क्या मतलब है? और परसों के प्रोग्राम में मैंने एक इतला दी थी कि माहरंग बलोच ने इमरान खान को धुतकार दिया है। तो इस अंगूठा दिखाने की वजह क्या है, ये हम आपको बताएंगे और इस हवाले से दहशतगर्दी के मामलात पर भी कुछ बात करेंगे। और फिर ये कि पीटीआई की तहरीक और गंडापुर का फैक्टर। और अगर वक्त मिला तो पाकिस्तान ने भारत के ब्रह्मोस मिसाइल का तोड़ हासिल कर लिया है, तो इसकी वजह से भारत में ज़्यादा परेशानी है। बल्कि इसका जिक्र हम ज़रूर करेंगे क्योंकि आपने देखा होगा कि कंट्रोल लाइन पर कई दिनों से एक पुरस्कार खामोशी तारी है, खामोशी छाई हुई है। इसके पीछे क्या राज है, क्या वजह है, तो इन अमूर पर बात करते हैं। सारे फहरिस्त इक़्तिसादी सर्वे जारी कर दिया है वफाकी वज़ीर ख़जाना ने, और उसमें ज़ाहिर मस्बत बातें हैं, जिनमें से कुछ का हमें पहले से इल्म है। मसलन ये कि सूद की जो शरह पिछले साल इन दिनों में 22% थी, अब वो 11% रह गई है, जो कि एक बड़ी कामयाबी है। ग्रोथ रेट का हदफ 3.3+ था और 2.7 यानी 3% से कुछ कम रहा। लेकिन ये भी एक पॉजिटिव बात है, क्योंकि इमरान खान जहाँ तक मुल्क को ले गया था उसके बाद तो 1% ग्रोथ रेट हासिल करना भी बहुत मार्के की बात थी। लेकिन हाफिज़ आसिम मुनीर साहब के इक़दामात ने ये हदफ कम से कम इतनी हद तक हासिल करने में बुनियादी किरदार अदा किया। और इन्फ्लेशन जो है वो 4.6% है। लेकिन इस इन्फ्लेशन का महंगाई से कोई ताल्लुक़ नहीं है। महंगाई पाकिस्तान में बदस्तूर बहुत ज़्यादा है, बल्कि बढ़ती जा रही है। और उस बढ़ते जाने का जो एक इफ़ेक्ट हुआ है वो ये है कि चूँकि क़ुव्वत ख़रीद पहले से कम थी और अब इस महंगाई ने क़ुव्वत ख़रीद में बहुत ज़्यादा कमी कर दी है। जैसा कि मैंने बताया कि मुख्तलिफ़ अदाद व शुमार हैं, जिनमें ये बताया गया कि 30% से लेकर 38% तक लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम हुई है। और 30% शरह जो है ये कराची में है। यानी कराची वो शहर है जहाँ निस्बतन आमदनी पाकिस्तान के बाकी शहरी इलाकों की निस्बत, देही इलाकों की निस्बत क़ुव्वत ख़रीद ज़्यादा है। वहाँ लोगों की आमदनी ज़्यादा है, आमदनी के मौक़े ज़्यादा हैं। और इसके बावजूद कराची में भी अगर 30% ख़रीदारी की क़ुव्वत कम हुई है, तो इसका मतलब ये है कि बाकी पाकिस्तान में ये शरह 40% को टच कर रही है। और ये एक बड़ी तबाहकुन सूरत हाल है। अच्छा, ग्रोथ रेट का हदफ हासिल हो सकता था अगर वफाकी हुकूमत ज़राअत के ख़िलाफ़ इक़दामात न करती। ज़राअत का शुबा बहुत बुरी तरह मुतअस्सर हुआ है, इतना ज़्यादा मुतअस्सर हुआ है कि पाकिस्तान की तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं मिलती। और कल इस हवाले से पंजाब किसान इत्तेहाद के जो सदर हैं खालिद महमूद हुसैन, खैर पूरा नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें उन्होंने कहा है कि हुकूमत की ज़रूरी पॉलिसियों की वजह से किसान को इस साल 15 से 20 खरब रुपए का नुकसान हुआ है। हो सकता है इसमें मुबालगा हो, 15 से 20 खरब की फ़िगर जो है बहुत बड़े आदाद शुमार है। हो सकता है इसमें मुबालगा हो, कुछ गलतफहमी हो, लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं कि पंजाब का किसान ख़ास तौर पर बुरी तरह बर्बाद हुआ है। सिंध के किसान को भी नुकसान पहुंचा है, लेकिन निस्बतन कम पंजाब के किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और पंजाब में ज़राअत अब इससे ज़्यादा तबाही और क्या होगी कि गंदम की फसल 30% कम हुई है, कपास की फसल 35% कम हुई है, और मकई की फसल को भी नुकसान पहुंचा है बहुत ज़्यादा। और आम भी इस साल शायद 50% से भी कम पैदावार हुई है। और ये सारा जो नुकसान है ये वफाकी हुकूमत की ज़राअत कुछ पॉलिसियों की वजह से है। और मैं ये कहता हूँ कि ये जो ग्रोथ रेट 2.7 का, ये 3+ हो सकता था अगर ज़राअत को तबाह ना किया जाता। और ज़राअत को तबाह करने की बुनियादी वजह वफाकी सतह पर कुछ और है, पंजाब में कुछ और है। वफाकी सतह पर यह है कि कुछ अपने साथियों को नवाजने के लिए, जो एक्सपोर्टर हैं, जो इंपोर्टर हैं, उनको नवाजने के लिए इन्होंने पंजाब में गंदम की फसल तबाह की, ताकि अपने दोस्तों को पाकिस्तान से बाहर से गंदम दरामद करने का मौका मिले और उनको मुनाफा हो। चुनांचे यूक्रेन से
नाकस गंदम मंगवाई गई और रूस से नाकस गंदम मंगवाई गई, जिसकी वजह से सेहत के मसाइल भी पैदा हो गए हैं। और बहुत ही आपने देखा होगा कि ये जो इम्पोर्टेड गंदम है, इसमें अगर आप अच्छी क्वालिटी का आटा ख़रीदें तो उसकी रोटी ऐसे बनती है जैसे रबड़ की रोटी हो, वो खाई नहीं जाती, तो हज़म कैसी होगी। और जो सेकंड रेट की जो गंदम है वो स्मेली है, उसमें पता नहीं वो पानी पड़ने से ख़राब हुई, वल्लाह आलम क्या हुआ, ये ज़्यादा तफसीलात का इल्म नहीं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा यानी सार्फिन को भी नुकसान हुआ है और पंजाब के ज़राअती शोबे को भी बहुत नुकसान हुआ है। अच्छा, पंजाब में हुकूमत की अजीबो-गरीब अप्रोच है, जिसकी वजह ये बताई गई है, जो लोगों ने मुझे बताया कि कोई एक नीम खानदा खातून है जिनका ज़राअत या मईशत पर इल्म उतना ही है जितना पहली जमात के 5 या 6 साल की उम्र के बच्चे का हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि पंजाब हुकूमत ने एक रिकॉर्ड कायम किया है कि एक 5 साल की बच्ची को ज़राअत और मईशत का मुशीर लगा दिया है, और उसने ये सूबाई हुकूमत को बावर कराने में कामयाबी हासिल की है कि ज़राअत एक गैर ज़रूरी शोबा है और किसान जो है वो माफिया है। इस माफिया के दबाव में आने की ज़रूरत नहीं, और वाक़तन पंजाब हुकूमत माफिया के दबाव में नहीं आ रही। और नतीजा ये है कि ज़राअत इस साल अगर 30 से 35% तक तबाह हुई है तो अगले साल ये रेशो कहाँ तक पहुँचेगी हम नहीं कह सकते। और ये वज़ीर मुशीर पिछले दिनों इस तरह के बयानात देते रहे हैं कि किसान माफिया है। मैंने अपनी ज़िंदगी में किसानों के लिए माफिया का लफ्ज़ पहली मरतबा सुना है। ज़मींदारों के लिए, फ्यूडल्स के लिए, वडेरों के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए तो इसकी लॉजिक बनती है, इसके माने भी बनते हैं, लेकिन किसान माफिया कैसे हो सकता है? किसान जो काश्तकार है, जो मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करता है और पाकिस्तान की ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी करता है, उसको कैसे माफिया कहा जा सकता है? उसे बारदाना भी नहीं दिया जाता, उसे गंदम की पूरी कीमत भी नहीं दी जाती, और इससे बुरा सलूक तो गन्ने के काश्तकारों से होता है। और उसमें जहाँ हुकूमत ज़िम्मेदार है वहाँ ये शुगर मिल माफिया उसमें पूरी तरह ज़िम्मेदार है। और शुगर मिल माफिया में आप जानते हैं कि तीनों बड़ी पार्टियों के लोग इसके मेंबर हैं, पीटीआई के हैं, पीपल्स पार्टी के हैं और मुस्लिम लीग नून के हैं। तो ये शुगर मिल माफिया है, किसान माफिया नहीं है, शुगर मिल माफिया है, गंदम इंपोर्ट करने वाला माफिया है। इन माफियाओं को खुली छूट है और रियायत का बहाव इनकी तरफ मोड़ दिया गया है, जबकि गरीब किसान को जो जुड़ा हुआ है पाकिस्तान की अक्सरियती गरीब लोअर क्लास और लोअर मिडिल क्लास आबादी की ज़रूरियात के साथ, उसको इन्होंने माफिया का नाम दे दिया है। और अफसोस और हैरत की बात यह है कि ना तो वफाकी हुकूमत अपनी ज़राअत कुछ पॉलिसी बदलने पर तैयार है, ना ही पंजाब हुकूमत ज़राअत के बारे में कोई अच्छे ख़यालात लाने के लिए आमादा है। नतीजा ये है कि इस साल तो जो हुआ सो हुआ, अगले साल पाकिस्तान के लिए माशी मुश्किलात बढ़ेंगी। रियासत की हद तक तो हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब ने मईशत को संभाल लिया, इसमें कोई शक नहीं। और अकेले हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब ने नहीं, बल्कि उनकी पूरी अस्करी क़यादत की टीम ने बहुत अच्छे नताइज हासिल किए। कई और नताइज भी हासिल किए जा सकते थे, लेकिन ज़ाहिर नीचे तक वही पुरानी मुशर्रफ और बाजवे की बाक़ियात मौजूद हैं, जो हाफ़िज़ साहब की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए जहाँ तक उनका बस पड़ता है वो करते हैं। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने रियासती सतह पर मईशी कामयाबियाँ हासिल की हैं। ये एक अच्छी बात है, और ये जो मनफी बात है वो मैंने आपके सामने रख दी। नाज़रीन, ईद के दिन पेजा डकैत फिर मैदान में आया और गुजरात में पार्टी कारकुनों से खिताब किया। और लोग पूछ रहे हैं मुझसे प्राइवेटली, यानी जो मुझसे मिलने आए उन्होंने पूछा कि ये पेजा डकैत मैदान में फिर आ गया है, क्या कोई सियासी तब्दीली आने वाली है? तो मैंने कहा नहीं, इसकी वजह दो हैं। पेजा डकैत क्यों मैदान में आया है, इसकी दो वजूहात है। एक वजह तो आप अगर लाइट मूड में ले तो वो ये है कि जिस तरह किसी मरीज़ को एक डोज़ दी जाती है नींद की, तो जब वो डोज़ का असर पूरा होता है, चाहे वो 12 घंटे के बाद ख़त्म हो या 24 घंटे के बाद ख़त्म हो, तो मरीज़ नींद से जाग उठता है। तो इसको जो डोज़ दी गई थी कई महीने तक उसका असर रहा और ये हाइबरनेशन में चला गया, और अब उस डोज़ का असर ख़त्म हो रहा है तो ये फिर मैदान में आ गया। इसका मतलब है कि इसको इस मरतबा ज़्यादा तगड़ी डोज़ देना पड़ेगी। ये तो लाइटर मूड वाली बात होगी। और दूसरी वजह ये है
اس کی تقریر سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے یہ تقریر کیوں کی۔ اس نے ایک طرف عمران خان کی تعریف کی اور دوسری طرف فوج کی بھی تعریف کی، دونوں کی تعریف کی، حالانکہ عمران خان کی تعریف کرنے والا فوج کی تعریف نہیں کر سکتا اور فوج کی تعریف کرنے والا عمران خان کی تعریف نہیں کر سکتا۔ اس نے کیونکہ سمپل سی بات ہے کہ بلدیاتی انتخابات ہونے والے ہیں اور یہ پیجا ڈکیت کے پاس اب سیاست میں تو کوئی گنجائش نہیں۔ وہ بلدیاتی انتخابات میں کم سے کم گجرات ڈویژن کی حد تک کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اس نے عمران خان کی تعریف کر کے گویا کہ پی ٹی آئی کو یہ ایک میسیج دیا ہے۔ بظاہر تو وہ پی ٹی آئی کا صدر ہے، لیکن حقیقت میں اس کے پاس کچھ بھی اختیار نہیں ہے پی ٹی آئی میں، نہ پی ٹی آئی والے لوگ اسے پی ٹی آئی کا سمجھنے کے لیے تیار ہے۔ تو پی ٹی آئی کی تعریف، عمران خان کی تعریف کر کے اس نے یہ کوشش کی ہے کہ جب الیکشن ہو اور پی ٹی آئی ہمارے امیدواروں کے مقابلے میں اپنا امیدوار نہ کھڑا کرے، ہمارے امیدواروں کو اپنا امیدوار سمجھے اور ووٹ بھی دے، تو اس طرح کچھ بلدیاتی سیٹیں مل جائیں گی۔ اور دوسری طرف فوج کی تعریف انہوں نے اس لیے کی، پیجا ڈکیت صاحب نے، کہ جو ان کا خیال ہے، ان حلقوں کا ایک الزام ہے کہ فوج مداخلت کرتی ہے، بندے اٹھا کر لے جاتی ہے اور یہ پتہ نہیں ٹھپے لگواتی ہے، اس طرح کے جھوٹے سچے الزامات جو ان کے دعوے ہیں۔ تو پیجے نے یہ ایک پیشگی بندوبست کیا ہے کہ بھئی ہمارے امیدواروں پر ہاتھ ہولا رکھا جائے، ہمارے امیدواروں کو گجرات ڈویژن میں یا کم سے کم ضلع گجرات میں جیتنے کے لیے آسان راستے دیے جائیں، سہولت کاری کی جائے۔ تو یہ ہے پس منظر اس معاملے کا، ورنہ اس کے علاوہ پیجا ڈکیت اب کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے تو ایک شعر بھی اس میں ترمیم کی، ایک لفظ کی، وہ آپ نے شعر سنا ہوگا کہ تیرا لبنانی لال گواچا مٹی نہ پھرول جوگیا، تو جوگیا کی جگہ میں نے جٹا کر دیا ہے۔ شعر وزن سے گر گیا ہے لیکن حسب حال ہو گیا ہے کہ تیرا لبنانی لال گواچا مٹی نہ پھرول جٹا۔ تو یہ جتنی مرضی مٹی پھرول لے، جو اس کا زوال آ چکا ہے سیاسی اور معاشرتی، وہ واپس نہیں ہونے والا، اور نہ ہی اس کو سیاست میں کوئی کامیابی یا پوزیشن ملنے والی ہے۔ اب پتہ نہیں یہ خواب کیا دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے خواب پورے ہوتے مجھے تو نظر نہیں آتے۔ اس کا ڈاؤن فال جب ہسٹری میں ہم نے دیکھا کہ جب اس طرح کا ڈاؤن فال ہو جس طرح اس ڈکیت خاندان کا ہوا، ماشاءاللہ پورا خاندان ہی ڈکیت ہے، پورا خاندان ڈکیت، دادا باپ بیٹا سب، اور اس کا جو زوال آیا ہے وہ اب ریورس موڈ نہیں لینے والا۔ تو ناظرین، یہ پیجی ڈکیت کی بات ہو گئی۔ آگے ہے کہ مہرنگ بلوچ نے عمران خان کو انکار کر دیا ہے کہ وہ عمران خان کی تحریک کا، مجوزہ تحریک ہے جو تحریک چلنے والی ہے، اس کا حصہ نہیں بنے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دو وجوہات مجھے معلوم ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مہرنگ بلوچ اور اس کے ساتھی سختیوں سے گھبرا گئے ہیں، واقعتاً گھبرا گئے ہیں، ان کے کوئی اعصاب پتھر کے نہیں ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ حکومت سے یا ریاست سے کچھ بات چیت، کچھ منت سماجت، کچھ بیچ والی راہ نکال کر کچھ سہولتیں حاصل کی جائے اور اپنے مطالبات کو محدود کیا جائے اور اپنے کردار پر بھی نظر ثانی کی جائے۔ وہ اس طرح کے اشارے دے رہے ہیں کہ ہم تو پاکستان کے وفادار ہیں اور قومی دھارے میں چلنے کے لیے تیار ہیں، اس لیے ہم پر، یعنی ہمیں کچھ مذاکرات وغیرہ یہ اس طرح کی باتیں ان کی طرف سے، ان کے جو صحافی ہے، مہرنگ بلوچ کے ترجمان صحافی جنہیں کہا جاتا ہے یا ان کے حامی، تو وہ مسلسل یہ بات کر رہے ہیں کہ مہرنگ بلوچ تو دہشت گرد نہیں ہے، وہ تو دہشت گردوں کی ساتھی بھی نہیں ہے، اور وہ تو عوام کی نمائندہ ہے اور پرامن جدوجہد کی ہے، اس کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں۔ تو ایک تو پس منظر یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ وہ اب اپنے کردار میں کچھ رد و بدل کرنے پر آمادہ ہے، وہ بھی اور ان کے نزدیکی ساتھی بھی۔ اور دوسری وجہ بھی اس سے جڑی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ عمران خان کی تحریک تو چلنی نہیں ہے۔ اگر تحریک چلنے کے امکانات ہوتے تو پھر شاید غور کرتے کہ بھی ادھر سے اسلام آباد پنڈی میں بڑے بڑے جلوس نکلیں گے، ادھر میں ہم لوگ کوئٹہ کلات سبی گوادر میں جلوس نکالیں گے تو کچھ دباؤ بڑھے گا۔ اب ان کو اچھی طرح پتہ ہے، سب کو اچھی طرح پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کوئی تحریک نہیں چلا سکتی، کسی بھی طریقے سے تحریک نہیں چلا سکتی۔ تو جو تحریک چلنی ہی نہیں ہے اس میں ہم حصہ کیوں لیں؟ کیونکہ اس کے ساتھ اگر ہم نے اعلان بھی کر دیا کہ ہم آپ کی تحریک کے ساتھ ہیں تو تحریک تو نہیں چلنی، لیکن ہم پر جو دباؤ ہے، ہم پر جو سختی آئی ہوئی ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا، یعنی ہر طرف سے گھاٹے کا سودا۔ تو خیر، عمران خان کی تحریک کے حوالے سے ہم یہ ذکر کرتے ہیں کہ تحریک چلنے کا کوئی امکان دور دور تک نہیں ہے،
اور عمران خان ذہنی انتشار کی بنیاد پر یہ ایک عجیب و غریب مافوق الفہم فیصلہ کر کے اپنے کارکنوں کو ایک آس دلائی ہے کہ تحریک کی قیادت میں خود کروں گا. اور زومبی پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان نے اگر کہا ہے کہ میں تحریک کی قیادت خود کروں گا تو اس کا کچھ نہ کچھ مطلب تو ہوگا، کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہوگا، کچھ نہ کچھ تو باتیں ایسی ہیں جو ہمیں نہیں پتہ، عمران خان کو پتہ ہے. وہ یہ زومبی یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کے یہ اعلان جو ہے بڑا اہمیت والا ہے، حالانکہ یہ اعلان عمران خان کے ذہنی انتشار کی عکاسی کرنے کے علاوہ کوئی اس کی سگنیفیکینس نہیں ہے. اور یہ جو گنڈا پور کا فیکٹر ہے، گنڈا پور اگرچہ حکومت کے خلاف، ریاست کے خلاف تقریریں بھی کر رہا ہے، لیکن جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حکومت اور ریاست کی اجازت سے ہی کر رہا ہے، اور اسے یہ بھی پتہ ہے کہ اگر اس مرتبہ میں نے تحریک کی قیادت کی یا اس میں پارٹیسپیشن کی تو میری وزارت اعلیٰ نہیں رہیں گی، کیونکہ یہ بات وہاں سے اس کو گنڈا پور کو پوری کلیئرٹی کے ساتھ کنوے کر دی گئی ہے. تو گنڈا پور تو تحریک میں نہیں آئے گا. اور گنڈا پور کا فیکٹر اہم اس لیے ہے کہ یہ پی ٹی آئی میں واحد شخص تھا یا ہے جس کا یہ جو تلنگا لفنگا گروپ ہے پختونخوا صوبے میں، ان پر اثر ہے اور اس کے ساتھ تعلقات ہیں. چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی اسلام آباد میں ضرورت پڑتی ہے ان کو تو یہ پورے صوبے سے کو 8-10 ہزار تلنگے، لفنگے، لوفر، لچے، شودے، افیمی، نشئی، چرسی، راکٹی، جیب کترے، اٹھائی گیرے، نوسرباز اور افغان مہاجر کیمپوں کے لوگ یہ 8-10 ہزار کی تعداد میں اکٹھے کر کے لے آتا تھا. اور آپ نے دیکھا ہوگا، یہ کو میں انکشاف نہیں کر رہا کہ جو میں نے کہا ہے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. آپ نے 26 نومبر کی ویڈیو نکال کر دیکھ لیجئے، سینکڑوں ویڈیو وہاں، سینکڑوں کلپ آپ کو مل جائیں گے یوٹیوب پر بھی اور ٹویٹر پر بھی، جن میں آپ ان کے نوجوان جو پختونخوا سے آئے تھے وہ وہاں آپ کو باتیں کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے یوٹیوبر سے انٹرویو دیتے ہوئے آپ کو مل جائیں گے. اور آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے وہی لوفر لفنگا پارٹی، آوارہ گرد، اٹھائی گیرے، نشئی. صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کون سے لوگ ہیں. ایک بھی ڈھنگ کا آدمی، کوئی پڑھا لکھا آدمی، کوئی معقول آدمی، کوئی شکل سے سیاسی ورکر نظر آنے والا آپ کو ان میں نہیں ملے گا. سارے اسی طرح کے ملیں گے. جو ان سے پوچھے آپ کے پاکستان کس نے بنایا تھا تو وہ کہیں گے کہ عمران خان کے والد نے بنایا تھا. اور اگر ان سے پوچھا جائے کہ تم عمران خان کا ساتھ کیوں دے رہے ہو تو کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ عمران خان کا ساتھ دو. تو اس طرح کے وہ ذہنی طور پر ایک ہینڈی کیپ قسم کے لوگ ہیں جو گنڈا پور لے آتا ہے. اور یہ گنڈا پور کے کریڈٹ پر بات ہے کہ وہ ان عناصر کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اب ان لوگوں کو، اس لوفر لفنگا پارٹی کو اکٹھا کرنا جنید اکبر کے بس کی بات نہیں. اور ویسے بھی پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی نکل گیا. وہ کیا کہتے ہیں، افغان مہاجرین کے کیمپوں سے جو کمک ملتی تھی، جو ان کو نفری ملتی تھی، وہ اب نہیں ملے گی. اور بھی کئی باتیں ہیں. تو خیر اس بات پر کبھی دوبارہ بات کریں گے کہ تحریک نہیں چل سکتی. اچھا، اور ویسے بھی آپ کو مجھے بتا دوں کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام نہیں ہے. عوام کے اقتصادی بحران ہے، عوام کے لیے وہ ہے، عوام کے لیے، ریاست کے لیے نہیں، عوام کے لیے اقتصادی بحران ہے. مہنگائی ہے، قوت خرید کا مسئلہ ہے، اور ایک دہشت گردی کا بحران ہے جس میں کمی آ رہی ہے. چاہے یہ کمی معمولی ہی صحیح، میں نہیں کہتا کہ بڑا فنڈامنٹل اور بڑا ڈراسٹک فرق پڑ گیا ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن کمی آ رہی ہے، اضافہ نہیں ہو رہا. یہ ایک پلس پوائنٹ ہے. ناظرین، یہ جو 4 روزہ جنگ تھی، اس میں ظاہر دنیا نے دیکھ لیا کہ پاکستان کی دفاعی صلاحیت کتنی مضبوط ہے. انڈیا کو انہوں نے نقصان پہنچایا اور انڈیا کے دانت کھٹے کر دیے. لیکن ایک کمزوری کا بھی ہمیں علم ہوا. ہمارا اندازہ تھا، جو ہمیں بتایا گیا تھا، کہ پاکستان کا جو میزائل ڈیفنس سسٹم ہے بڑا محفوظ ہے، لیکن وہ اس طرح سے نہیں نکلا. انڈیا کے براموس میزائل انہوں نے جہاں جہاں پھینکے وہاں وہاں وہ رکاوٹیں توڑتے ہوئے، بچتے ہوئے پینیٹریٹ کرنے میں، ہٹ کرنے میں کامیاب رہے. تو اس طرح کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ پاکستان کو کوئی پتہ چل گیا پاکستان کو کہ جہاں ہماری کمزوری ہے اور براہموس کی جو صلاحیت ہے وہ کتنی ہے. ان دونوں باتوں کو پتہ چل گیا. تو اب ایک بہت اچھی خوشی کی خبر یہ ہے کہ چین سے ایسا ارلی وارننگ کا سسٹم ہمیں مل رہا ہے، بلکہ شاید آخری مراحل میں ہوگا یہ مسئلہ، کہ یہ جو برہموس میزائل کو بہت دور سے تاک لے گا کہ وہ آ رہا ہے، اور پاکستان کو یہ انڈیا کے برہموس میزائل پاکستان کی حدوں میں داخل ہونے سے پہلے ہی گرانے کا کافی وقت مل جائے گا. یہ ایک بہت بڑی خبر ہے. اور اس کے ساتھ ایک راز ہے
کہ کنٹرول لائن پر خاموشی ہے پراسرار، جبکہ ہمیں بہت سارے لوگ یہ بتا رہے تھے کہ انڈیا کی طرف سے ایک جنگ کا تقریباً یقینی خطرہ ہے، عید پر وہ حملہ کرے گا یا عید سے پہلے حملہ کرے گا، تو لیکن وہاں تو کنٹرول لائن پر اتنی خاموشی ہے کہ وہ جو روٹین کی گولہ باری بھارت کرتا تھا وہ بھی نہیں کر رہا۔ تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ امریکہ اور روس دونوں ملکوں نے بھارت کو عوامی زبان میں ہم کہیں تو ڈانٹ پلا دی ہے۔ ویسے ڈانٹ اس طرح تو نہیں پلاتے، لیکن وہ ڈانٹ پلا دی ہے کہ بھائی تمہاری وجہ سے امن خراب ہو رہا ہے۔ روس کو پریشانی ہے کہ وہ یوکرین کی جنگ میں پھنسا ہوا ہے، امریکہ کو پریشانی ہے کہ اگر پاکستان اور بھارت جنگ میں الجھ گئے اور جنگ پھیل گئی تو چین پتہ نہیں کیا کر ڈالے گا، وہ تائیوان پر قبضہ کر لے گا، پھر ہم کیا کریں گے۔ تو امریکہ اور روس دونوں کا دباؤ ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہے کہ بھارت کو کہ وہ چھیڑ خانی نہ کرے۔ دوسری طرف بھارت کو حوصلہ شکن خبریں مل رہی ہیں، چین کی طرف سے وہ تھنڈر 35A طیارے مل رہے ہیں اور اس کی خبر اخبارات میں چھپی ہے، سب کو پتہ ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ وہ طیارے پاکستان کو مل گئے، اگلے چند ہفتوں میں وہ ملنے والے ہیں، مہینوں کی بات نہیں ہے۔ تو پھر انڈیا کیا کرے گا؟ اور تیسری بات آپ کو بتا دوں کہ کنٹرول لائن تو ایسی صورتحال ہے کہ جو بھارت نے کبھی سوچی ہی نہیں ہوگی کہ کنٹرول لائن کے اندر کہیں 8 کلومیٹر، کہیں 10 کلومیٹر، کہیں 12 کلومیٹر بہت سارے علاقوں میں پاکستانی فوج مقبوضہ کشمیر کے اندر بیٹھی ہے۔ تو اب انڈیا خود ڈر رہا ہے کہ اگر کنٹرول لائن پر روٹین کی گولہ باری بھی کی اور یہ معاملہ ایسکلیشن کی طرف چلا گیا تو پاکستان پھر وہی ری پلے نہ کرے جو اس نے 4 روزہ جنگ میں کیا تھا، تو مودی کی تو ماں مر جائے گی۔ الیکشن میں اس سے پہلے ہی انڈیا کے اندر سے اتنی گالی پڑ رہی ہے کہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے، ہم نے کیا مودی نہیں سوچ سکتا تھا کہ میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ تو وہ بھارت خود ڈرا ہوا ہے کہ سرحدوں پر کوئی معاملہ نہ ہو، کیونکہ کوئی معاملہ شروع ہو جائے اور وہ چھیڑ چھاڑ سے بات آگے بڑھ جائے تو پھر وہی ہوگا جو پہلے ہوا۔ تو یہ بات ہے، یہ راز ہے کنٹرول لائن پر پراسرار خاموشی کا، ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلسل انڈیا کی طرف سے گولہ باری ہوتی رہتی تھی جس کا جواب پھر پاکستان دیتا تھا۔ یہ معاملات ہے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔